فوڈ پوائزننگ کیا ہے, اس کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیں, آپ کو فوڈ پوائزننگ تب ہوتا ہے جب آپ کوئی ایسی چیز کھا لو جس میں یا تو وائرس ہے یا پھر بیکٹیریا ہے یا پھر کوئی پیراسائٹ ہے, مطلب کہ کوئی آپ سمجھ لو کیڑا جو آپ کی باڈی کے اندر جا کے پرابلم سٹارٹ کر دیتا ہے. نارملی ہماری باڈی فوڈ پوائزننگ سے 2 گھنٹے سے لے کے 2 دن تک لیتی ہے اس سے لڑنے کے خلاف اور آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی قوت مدافعت مطلب امیونٹی کتنی اسٹرانگ ہے. کئی لوگوں کو کم ٹائم لگتا ہے, کئیوں کو زیادہ لگ سکتا ہے. اب بہت سے لوگ اس میں اینٹی بائیوٹک کا استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو اینٹی بائیوٹک لینے سے روک تو نہیں سکتا, لیکن یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ اگر تو آپ کو فوڈ پوائزننگ وائرس کی وجہ سے ہوئی ہے تو اس اینٹی بائیوٹک کا کوئی اثر نہیں ہوئے گا, اور پھر اینٹی بائیوٹک کے اپنے بھی سائیڈ افیکٹس اس کو بھی آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. تو ہم بات کرتے ہیں کچھ نیچرل ریمیڈیز کی جس سے آپ فوڈ پوائزننگ کو ڈیل کر سکتے ہیں اور اس سے آپ اس کو آپ ٹریٹ کر سکتے ہو. ایک بات نوٹ کریں کہ جب آپ کو فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے تو اس کی کچھ سمٹمز ہوتی ہیں, جیسے کہ آپ کو ڈائریا ہوتا ہے, پیٹ میں درد ہوتی ہے, بخار ہو جاتا ہے, وامٹنگ آتی ہے, متلی ہوتی ہے, نوزیا ہوتا ہے. تو اگر آپ کو یہ سمٹمز ہیں تو مطلب کہ آپ فوڈ پوائزننگ سے اس وقت لڑ رہے ہیں. اور جب آپ کو ڈائریا ہوتا ہے یا وامٹنگ ہوتی ہے تو آپ کی باڈی کے اندر کچھ الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں, کوئی امپورٹنٹ قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں جو باہر نکل جاتے ہیں. تو وہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ وہ آپ پیڈیا لائٹ یا اس طرح کے جو الیکٹرولائٹ واٹر ہوتا ہے اس کو آپ اسے پی کے واپس حاصل کر لیں. اب جب آپ کی باڈی جب آپ کو ڈائریا ہو رہا ہے یا آپ کو وامٹنگ ہو رہی ہے تو یہ بات امپورٹنٹ ہے نوٹ کرنا کہ آپ کی باڈی کوشش کر رہی ہے کسی گندگی سے نجات حاصل کرنے کے لیے. وہ جو ڈائریا ہے, وہ وامٹنگ ہے, وہ جو گندا بیکٹیریا یا گندا وائرس جو آپ کے اندر چلا گیا ہے نا, اور وہ اپنے آپ کو ڈبل ٹرپل کر دیتا ہے اندر جا کے, آپ کی باڈی اس سے وہ چاہ رہی ہے کہ وہ باہر نکل جائے. تو جب بھی آپ کو ڈائریا ہو تو بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ فوراً ایسی دوائی کھا لیتے ہیں جس سے وہ ڈائریا رک جاتا ہے. تو جب آپ اس پروسیس کو روک دیتے ہیں فوراً سے تو آپ وہ جو گندا بیکٹیریا ہے یا وائرس ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر ہی رہ جاتا ہے. اب آپ کر کیا سکتے ہیں اس میں کچھ نیچرل ریمیڈیز ہیں جس میں آتا ہے ایپل سائڈر ونیگر, مطلب کہ سیب کا سرکہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ 1-2 چمچی پانی کے اندر ڈال کے پی سکتے ہو. ایک سپلیمنٹ ہے جس کا نام ہے بیٹین ہائیڈرو کلورائڈ. یہ دونوں چیزیں آپ اکٹھی بھی لے سکتے ہو. یہ آپ کے پیٹ کے اندر جو تیزاب ہوتا ہے یا ایسڈ ہوتا ہے اس کو مضبوط کرتا ہے, اور آپ کا پیٹ کے اندر جب ایسڈ مضبوط ہوتا ہے تو وہ ان تمام جراثیموں کو پیٹ کے اندر ہی مار دیتا ہے. جب آپ کا پیٹ کا جو ایسڈ ہوتا ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوتا, وہ سخت نہیں ہوتا جس طرح نیچرلی یا نارملی ہونا چاہیے, تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو کھانا کھاتے ہو اس کے ساتھ جراثیم اندر جاتے ہیں اور وہ کسی طرح بائی پاس ہو جاتے ہیں, وہ کسی طرح بچ جاتے ہیں اس ایسڈ سے جس کا کام ہے ان کو مار دینا. تو وہ پھر آپ کے سسٹم کے اندر جا کے بہت سی خرابیاں کرتے ہیں جس میں آپ کو فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے اور بخار اور دردیں آپ کو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو سٹمک ایسڈ جو ہے آپ کا پیٹ کا جو تیزاب ہے وہ آپ کو بچاتا ہے ان چیزوں کے خلاف. اب جب آپ کا ڈائریا جو ہے وہ ختم ہو جائے, اور دیکھیں اگر آپ کو کرونک ڈائریا ہے کہ وہ ڈائریا ختم نہیں ہو رہا تو الیکٹرولائٹس کا استعمال ضرور کرنا ہے. ایک دفعہ جب آپ کا ڈائریا ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے بعد ایک چیز ہے جس کا نام ہے ایکٹیویٹڈ چارکول. ایکٹیویٹڈ چارکول وہ آتا ہے کیپسولز میں, مارکیٹ سے مل جاتا ہے, آپ وہ لے سکتے ہیں. یا پھر اگر آپ کو وہ نہیں مل رہا, کسی ملک میں شاید وہ اویلیبل نہ ہو, تو آپ لے سکتے ہو بینٹونائٹ کلے. بینٹونائٹ کلے یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اب یہ دونوں چیزیں کرتی کیا ہیں, دونوں میں سے آپ ایک لے لو. یہ ایک سپنج کی طرح ہے, جیسے برتن دھونے والا سپنج ہوتا ہے نا وہ پانی جذب کر لیتا ہے, اسی طرح یہ دونوں چیزیں آپ کی باڈی کے اندر جو ٹاکسن ہوتے ہیں نا, جو زہریلی چیزیں ہوتی ہیں, یہ ان کو چوس لیتا ہے
ان کو پکڑ لیتا ہے اور پھر باڈی سے باہر نکال دیتا ہے. تو یہ ایک اسپنج کی طرح کام کرتا ہے. پھر آپ سے کہیں گے کہ ڈائریا آپ کو ہو اگر تو پلیز آپ اس کو فوراً ایسی دوائی مت کھائے جس سے یہ فوراً رک جائے. مطلب کہ اگر آپ کو ڈائریا ہو گیا تو فوراً آپ نے یہ جو بینٹونائٹ کلے ہے یہ نہیں کھا لینی. اس سے جو گندا آپ کے اندر جراثیم ہے وہ اندر ہی رہ جائے گا. دوسری چیز ہے فاسٹنگ. اگر آپ کو فوڈ پوائزننگ ہے, مینلی وہ آپ کے پیٹ سے پرابلم ہوتی ہے, تو آپ اگر فاسٹنگ کر لیں کہ کچھ نہ کھائیں تو اس میں آپ اپنے پیٹ کو اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکے, وہ ذرا ریسیٹ ہو سکے. آپ ورنہ کھاتے رہو گے تو وہ آپ کا پیٹ چلتا رہے گا اور پھر اس کو وہ ٹائم نہیں ملے گا جو اس کو چاہیے ہیل ہونے کے لیے یا ٹھیک ہونے کے لیے. تو آپ کوشش کرو کہ آپ پھر تھوڑی دیر کے لیے کچھ نہ کھاؤ, 1 دن یا 1.5 دن کے لیے آپ کچھ نہ کھاؤ, آپ کا پیٹ اپنا سسٹم کو صحیح طرح کر دے. اور پھر جب آپ کھانا شروع کرو, جب آپ ٹھیک ہو جاؤ فوڈ پوائزننگ سے, تو آپ کوشش کریں کہ آپ شروع میں وہ چیزیں کھائیں جیسے سبزیاں ہو گئی بوائلڈ سبزیاں ہو گئی, فرمنٹڈ ویجیٹیبلز ہو گئے, یا پھر آپ کا پکلڈ ویجیٹیبلز ہوتے ہیں جو اچار والے ہوتے ہیں نا, اچار والے آپ کی سبزیاں ہوتی ہیں, کھیرے ہو گئے, گاجر ہوگی جو کھٹی سی ہوتی ہے, وہ آپ کے پیٹ کے ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پیٹ کو اتنا کام نہیں کرنا پڑتا اس کو ہضم کرنے کے لیے, بہت آرام سے ہضم ہو جاتا ہے. تو آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پیٹ کو ریسٹ ملے کیونکہ وہ اس کی طبیعت خراب ہے یا وہ ٹھیک طرح چل نہیں رہا, تو تھوڑا ٹائم دیں کہ وہ ذرا اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. تو فوڈ پوائزننگ کو آپ اس نظر سے دیکھیں کہ آپ کو دوائیوں سے نہیں ٹھیک کرنا, مین جو اس کا روٹ کاز ہے وہ کیا ہے, اور اس سے ہم نے ٹھیک کرنا ہے کہ آپ کے اندر جو تیزابیت ہے وہ ویک ہو جاتی ہے کبھی کبھی, تو اس کی وجہ سے پھر آپ اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں. کئی دفعہ فوڈ پوائزننگ بیکٹیریا کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر فوڈ پوائزننگ وائرس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. تو امید کرتے ہیں آپ کے لیے ایک انفارمیٹیو ویڈیو ہوگی. تھینک یو.